رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو پر، اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ایوری ڈے مختلف پروگرامز مختلف لوگوں سے ملتے ہیں آپ، اور بہت سی اچھی باتیں، بہت سی ہیلپ فل ٹپس جو ہیں آپ کو ملتی ہیں رمضان کے حوالے سے بھی، اور ہماری جو زندگی کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، رویے ہیں، بہت سے وہ انداز جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان پر بات سنتے ہیں آپ اور پسند کرتے ہیں آپ. یقیناً رمضان میں آپ اور بھی بہت سارے پروگرامز ٹی وی کے سن رہے ہوں گے، اور ان سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپ فل ٹپس آپ کو ملتی ہوں گی. سیکھنا، سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، یہی اصل میں ہمارا بھی مقصد ہے، اور یہی مقصد ہونا چاہیے ہمارا زندگی کے اندر، کہ جو بھی ہم سنیں جس سے ہمارے اوپر اثر ہو، ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، اس کو ہم کوشش کریں کہ اپنے عمل میں لے کر آئیں. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہم کچھ بلاگز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو سننے میں اور پڑھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب عمل کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ باتیں پڑھنے میں اور دیکھنے میں تو بڑی اچھی تھی، لیکن عمل میں تو بڑی مشکل ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی عمل مستقل کیا جائے اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور جو عمل مستقل کیا جائے، اس پر قائم رہا جائے، تو یہ ہمارے دین میں بھی بہت ایک پسندیدہ طریقہ ہے انسان کی زندگی کے لیے، کہ جو اچھی چیز دیکھیں اس کو چاہے تھوڑا صحیح کریں اور اس کے اوپر پھر قائم رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اچھے کام کرنے سے ہم دوسروں کے لیے بھی انسپریشن بن جاتے ہیں. جب ہم اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لے کر آتے ہیں اپنی لائف کے اندر، اپنی ہیبٹس کے اندر، تو دوسرے لوگ بھی اس چیز سے انسپائر ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد فیملی کے لوگ، ہمارے فرینڈز، اور جو اور دور کے لوگ ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، جب وہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھے پازیٹیو چینجز دیکھتے ہیں، تو وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کو اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک انسان جب اچھا بنتا ہے نا، تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی اس اچھائی سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک پھول ہے، اس کی جو خوشبو ہے وہ تو چاروں طرف بکھر جاتی ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم کسی کے دوست بنیں، کسی کے ٹیچر بنیں، کسی رشتے سے بندھیں، تو جدھر بھی ہم جائیں وہاں پر ہم کوشش کریں کہ ہم پازیٹیوٹی کو آگے پھیلائیں، ہم اچھی چیز کو، اچھی بات کو آگے پھیلائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہماری جو پھیلائی ہوئی اچھی باتیں ہیں، ہمارے جو کردار کی خوشبو ہے، اس سے لوگ جو فیضیاب ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں، دعاؤں میں بھی، اچھے خیالات میں بھی. یہی ہمارے ان پروگرامز کے جو ہیں وہ موضوعات ہوتے ہیں، کہ ہم یہاں پر کچھ ایسی باتیں شیئر کریں جن سے ہم سب کو بہتر بننے میں مدد مل سکے. ہمارے پچھلے پروگرام آپ نے سنے، آپ کو اچھے لگے. آج کے پروگرام میں بھی ہمارے کچھ اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم یہاں پر بات کریں گے، مختلف باتیں جن کو سن کے آپ کو اچھا لگے گا. پہلی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہماری آن لائن گیسٹ ہیں فریحہ جے، جو ڈائٹیشین ہیں، آپ سب کی پسندیدہ شخصیت، اور آپ ان کو سنتے ہیں. ان سے یہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے نا، کہ زندگی کے اندر پازیٹیو چینج لے کر آنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب صحت مند زندگی گزاریں، تو صحت مند زندگی گزارنا جو ہے ایک خواب تو ہے، لیکن اس کو جب اس پر عمل کیسے کریں، اس کے لیے کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو فریحہ جے جو ہیں اس کے لیے ہماری مدد کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ہمارے پروگرام میں. ان سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، ان کی باتیں سن کر مسکرانا چاہیں، تو آج اس کا موقع ہے آپ کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود
موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں گیسٹ سسٹر شائستہ ہارون موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو مسجد ابراہیم سے ان کا تعلق ہے اور یہ کمیونٹی ورک میں انوالو ہیں، فوڈ بینک میں بھی اور فیونرل سروسز میں بھی۔ السلام علیکم شائستہ، آپ سے بھی ہم آج بات کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کہ کالز آتی ہیں تو پھر اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر سعیدہ مجیر صاحبہ، آپ کا بھی ابھی کمیونٹی ورکر ہیں اور ساتھ میں آپ فوڈ بینک کے لیے والنٹیئر بھی کر رہی ہیں، بڑی ایکٹیو سی کمیونٹی ورکر ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، اور آپ؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور فریحہ میں آپ کی طرف آؤں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ایمن، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر کرم۔ جی، جو ایسے میں نے کہا تھا کہ میری جب آپ کی آواز آتی ہے اور میں دیکھتی ہوں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی ریوارڈنگ ہے چیز کہ جو لوگ چہروں پر مسکراہٹ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانی کرتے ہیں۔ تو فریحہ، پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی ہیبٹس پر کہ اچھی ہیبٹس کیا ہوتی ہیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ آج کے پروگرام میں؟ میں چاہ رہی تھی کہ بیکاز ہم ہیبٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈفرینٹ، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں ڈائٹ کی بات کرتی ہوں، تو ہم ڈفرینٹ طریقے سے ہم اپنی ڈائٹ کو اپنی کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے، اپنی باڈی کو بہتر فنکشن کرنے کے لیے۔ تو آج میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا میں اسکن ہیلتھ پہ بات کروں، کیونکہ وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک میں اسکن کے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ صحیح، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آج کا جو پروگرام ہے وہ خواتین بڑے شوق اور ذوق سے دیکھیں گی، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ بتائیں کہ عموماً خواتین ہی ساری اپنی اسکن کی فکر کر ہوتی ہیں، تو کیا مردوں کو اسکن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل بالکل، دیکھیں ایج ریلیٹڈ جو اسکن کے پرابلمس ہوتے ہیں، صرف عورتیں تو بوڑھی نہیں ہوتی نا، مرد بھی تو بوڑھے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، اور جب ہماری اسکن دھوپ میں خراب ہوتی ہے تو صرف عورتیں تو دھوپ میں نہیں جاتی نا، بندے بھی تو دھوپ میں جاتے ہیں۔ تو اسکن کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے، اور بالخصوص میں رمضان کے لحاظ سے کہنا چاہوں گی، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے چونکہ ہماری روٹینز بدل جاتی ہیں رمضان میں، تو بھی ہماری اسکن افیکٹ ہوتی ہے، ہماری ہائیڈریشن لیول، ہمارا کھانے پینے کا سٹائل وہ بھی بدل جاتا ہے، وہ بھی ہماری اسکن کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسکن پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایمن، جب آپ ہیبٹس کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ بار بار یہ کہوں گی کہ رمضان ہی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے سارے ہیبٹس چینج کریں، تاکہ ہماری اسکن ہیلتھ ابھی صرف اچھی نہ ہو بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ بالکل، یعنی رمضان میں نا زیادہ موقع ملتا ہے کہ آپ سیلف کنٹرول کی ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، خود کو بہت ساری چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ نے پہلے بھی کہا نا کہ اس میں ہم جیسے کھانے پینے سے رکتے ہیں اور رک جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر راضی کر لیتے ہیں اللہ کی خوشی کے ہی لیے، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو بھی کنٹرول، اپنے سیلف کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے میں احتیاط، یہ سب تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا آسان ہے عادات کو بدلنا۔ بالکل بالکل بالکل۔ میں فریحہ بات کروں گی، یہاں پر جو اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں، شائستہ آپ کی طرف میں آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ ماشاءاللہ آپ موجود ہیں، مسجد کے ساتھ بھی آپ انوالو ہیں اور اپنے وقت کو لگاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس کام میں انسپریشن کیا تھی، کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اپنے آپ کو، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو گھر کے کام ہیں، پڑھائی ہے، جاب ہے، اس کے علاوہ نہیں وقت نکال پاتی، تو آپ کو کیسے اس کام کا شوق ہوا؟ شوق ایسے ہوا کہ جب پینڈیمک ہوا، ہم باقی چیزیں کر رہے تھے مسجد میں، تو ہم نے نوٹس کیا کہ نیڈ آ رہی ہے کہ لوگوں کو فوڈ چاہیے، کیونکہ لوگوں کی جابس فنش ہو گئی ہیں، یا اسٹوڈنٹ اسٹک ہو گئے ہیں، یا لوگ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو مسجد کو لوگوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں یہ چاہیے، تو ہم نے چھوٹا سا ہی فوڈ بینک شروع کیا، جو ڈونیشنز یا فنڈز ہمارے پاس تھے، تو الحمدللہ وہ کافی بگ اسکیل پہ چلا گیا۔ تو جب شروع کیا مجھے بہت پیشنیٹ فیل ہوا کہ میں اپنی کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کروں جیسے میں مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ برادرز فرنٹ لائن پہ کھڑے تھے، ریڈی تھے ڈلیوریز کے لیے، تو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ بیسکلی اولڈ ہیں، یا یہ کووڈ پیشنٹ تھے، یا یہ ڈسیبلڈ ہیں، تو ان کو کیسے کھانا پہنچایا جائے۔
کیونکہ پہلے لوگ مسجد سے ہی آ کے کھانا لے رہے تھے تو اس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا یہ نیڈ ہے تو برادرز کر رہے ہیں تو میں بھی انٹرسٹڈ تھی. میں بہت پیشنیٹ فیل کر رہی تھی فوڈ بینک کے, جیسے چھوٹے اسکیل میں وہ شروع ہوا ہے تو بگ اسکیل پہ جا رہا تھا اور آئی تھنک 500 فیملیز ہم سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو میں بہت پراؤڈ ہوں اس کے لیے کہ میرا رول اس میں پلے ہو رہا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ. شائستہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. سیدہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو مدد کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور لوگوں کی مدد کریں, تو اس سے اپنے اوپر کیسی فیلنگز آتی ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جیسے آپ نے کہا کہ کمفرٹ زون سے پہلے نکلنا وہی بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس کا بتاؤں گی کہ جب میں نے دیکھا لوگ کیسے اتنی مطلب ضرورت مند لوگ ہیں اور کتنے, جیسے شائستہ نے بتایا کہ کتنے لوگ نہیں آ پاتے, مسجد بھی نہیں آ پاتے جب شروع کیا تھا یہ, اور تو آئی تھنک ہمیں مجھے ایک سکون ملتا ہے اور ہر ایک مسلم کا ایک فرض بھی ہے نا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ہم ایک ریپریزنٹیشن بنیں, ہم جو مسلمان ہیں ایک ریپریزنٹیشن بنیں. تو پرسنلی آئی فیل کہ بہت سکون ملتا ہے, ایک ہمبل, آئی فیل ہمبلڈ کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم دوسروں کی مدد کر پائیں. بالکل سیدہ, بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت مطلب اعزاز ہے اللہ کا اور ایک رحمت ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو چنتے ہیں اس کے لیے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں, اور اس سے اپنے اوپر بھی بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں, اپنی ذہنی صحت پر, اور مدد کرنے سے دل کے اندر بھی اور ساتھ میں ریوارڈنگ بھی ایک یہ چیز ہے. فریہ, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ بھی مجھے آج یہ بتائیں کہ جیسے لوگوں کی جو مدد کرنا ہوتا ہے, اور آپ کا دیکھتی ہوں میں بہت سے آپ کے فینز ہیں, آپ کی فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو جب کسی کی مدد آپ کر رہی ہوتی ہیں, کسی کو اچھا سا جواب دے رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت زیادہ سکون ملتا ہے. کبھی کبھار تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کسی دوسرے انسان کی مدد کر سکتے ہیں واقعی. لیکن یہی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں. جب آپ ایک کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اوروں کی اور مدد کرتے رہیں. جیسے میں نے سٹارٹ تو ایک بندے سے کیا تھا, لیکن کتنے زیادہ لوگ فالو کرنے شروع ہو گئے. تو میں ہر دفعہ جب کسی کا رسپانس پڑھتی ہوں, جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ تمہارے کامنٹ, تمہاری مدد سے میری لائف چینج ہوئی ہے, تو میں تو رو پڑتی ہوں. اتنا وہ جس طرح سے بتا رہی ہوں, میں ہمبلڈ, آئی فیل سو ہمبلڈ کہ واقعی میری وجہ سے کسی کی لائف چینج ہوئی, تو فیلنگ ہی کچھ اور ہے بھائی. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کہی. شائستہ, آپ بتائیے گا کہ یہ جو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا تاکہ سمجھ میں آئے, کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجد میں تو نماز پڑھنے جاتے ہیں, بعد جماعت نماز ہوتی ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر میں تو نماز کے لیے بھی جانا بڑا مشکل ہو گیا. تو ساتھ میں یہ جو فوڈ بینک ہے اور جو سروسز ہیں وہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیجیے گا تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آئے. تو جب ہم ڈلیوریز کر رہے تھے تو فوڈ بینک چل رہا تھا, تو آئی تھنک جب لاک ڈاؤن میں گئے ہیں اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا, تو لوگ پھر بھی ہمیں اپروچ کر رہے تھے کہ آپ گروسریز تو ڈلیور کر رہے ہیں تو ہمیں ہاٹ میلز چاہیے, کیونکہ وہ نہیں آپ ڈلیور کر رہے, اور انہیں نیڈ تھی, وہی سچویشن تھی. تو جہاں میں نے دیکھا لوگ مسجد آتے تھے جمعہ پڑھنے تو لائنز ہوتی تھی, اب وہ لائنز میں نے دیکھی ہیں فوڈ ہاٹ میلز کے لیے. تو مجھے بہت وہ ٹچ ہوا. تو ہم نے اپنے سسٹرز کو کہا کہ جیسے بھی آپ اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں, کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے. اگر آپ گھر میں کھانا بنا سکتی ہیں اور مسجد میں بھیجیں, اگر آپ ڈونیشن دے سکتی ہیں اس طرح سپورٹ کریں, اگر آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں تو آگے آئیں. تو ماشاءاللہ کافی سسٹرز ہیں جو ہماری مسجد میں آگے برادرز کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہوئیں, اور جیسے سپورٹ کر سکتی تھی انہوں نے کیا پیشنیٹلی. بالکل. اچھا, میں نے کچھ یہ بھی دیکھا سیدھا کہ آپ کی نیو ہیم میں آپ کی ہے مسجد ابراہیم اینڈ اسلامک سینٹر, تو اس میں فوڈ بینک کے علاوہ بھی آپ کا فیونرل سروسز میں بھی آپ لوگوں کا کافی کنٹریبیوشن ہے. یہ کیا ہے, اس کی بھی تھوڑی سی کوئی ڈیٹیلز آپ بتائیے گا. جی, اس مسجد ابراہیم میں یہاں پہ فیونرل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو فری سروس ہوتی ہے. تو وہاں سے ایک ایمبولینس ہوتی ہے, ایک ایمبولینس سینڈ کرتے ہیں
ہیں جہاں پہ بھی کسی کو لے کے آنا ہوتا ہے, جو باڈی کو لے کے آنا ہوتا ہے مسجد, تو ان کے لیے فری ایمبولینس پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ خود ہی جا کے لے کے پھر مسجد لے کے آتے ہیں. پھر ان کو غسل پورے صحیح طریقے سے غسل کیا جاتا ہے, جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور تو سب سروسز یہ مطلب, اور جب اگر صحیح ٹائم پہ یا ایسے اور ٹائمنگز پہ ہو گیا تو ایسی باڈی جب مسجد میں آتی ہے تو پھر ان کے لیے وہ اسٹور بھی کر سکتے ہیں ویسے لوگوں کو. تو ٹھیک ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں مزید. اور فریحہ, یہاں پر میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ بات ہم کر رہے تھے یہاں لوکل مسجد جو ہے اس کی کنٹریبیوشن اور خواتین کے کردار کے حوالے سے. بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہیلدی ہیبٹس ہیں اس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ کھانے پینے سے اسکن پر بھی بڑا ظاہری بات ہے تعلق ہے اسکن کا. تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ بڑا مزیدار سا سوال ہے کہ بھئی کیا کھائیں پئیں جس سے اسکن پر اثر پڑے اور اسکن بڑی خوبصورت نظر آئے. ایمن, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بار بار وہی بات مجھے لگتا ہے ریپیٹ کرتی ہوں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہیلتھی ایٹنگ, سب کچھ کھائیں, سب اللہ کی نعمتیں ہیں, سب کچھ اعتدال سے کھائیں تو آپ کی پوری باڈی بھی ہیلتھی رہے گی, لیکن آپ کی اسکن بھی ساتھ ہیلتھی رہے گی. لیکن جب میں یہ بات کرتی ہوں تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں بھائی اسپیسیفک کھانے بتاؤ, ہمیں بتاؤ ایگزیکٹ نام لے کے بتاؤ تاکہ ہم وہ کھائیں اور ہماری اسکن گلو کرے. تو اسی لیے میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پروٹین کا استعمال اپنی ڈائٹ میں. ہماری جو اسکن ہے وہ بنی ہوئی ہے 2 قسم کے پروٹین سے, الاسٹین اور کیراٹین سے. اور اگر ہم انف پروٹین نہیں کھائیں گے تو ہماری اسکن افیکٹ ہوگی. تو ہمیں ضروری ہے, آج کل تو خیر سحری اور افطار کی میں بات کر رہی ہوں, کہ ویسے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر کھانے میں ہم کسی نہ کسی قسم کا پروٹین استعمال کریں, یا تو پھر گوشت وغیرہ, چکن, قیمہ, فش. اگر وہ نہیں کھا سکتے تو پھر دالوں کا استعمال یا انڈوں کا استعمال. تو پروٹین کا استعمال ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اچھا چلیں فریحہ, اب یہ بتائیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسی اسکن کیئر پروڈکٹس یوز کریں اسی سے ہم بڑے خوبصورت نظر آ سکتے ہیں, یا یہ کہ یہ والی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ بھائی ہم پروٹین, آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ بھی کھائیں گوشت, مچھلی اور چکن وغیرہ, تو پھر وہ کیا کریں؟ تو ان کی اسکن تو خراب ہو جائے گی کیا پھر استعمال؟ اچھا وہی والی بات ہے کہ بار بار میں وہی کہوں گی کہ اگر چکن وغیرہ نہیں کھا سکتے تو آپ دالیں کھائیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے اسپیسیفکلی سپلیمنٹس کی بات کی, تو جب ہم اسکن کیئر کی بات کرتے ہیں تو آج کل بہت ان ہے لوگ یا وٹامن سی لے رہے ہوتے ہیں اپنی اسکن کے لیے, یا پھر کولیجن کے سپلیمنٹس مل رہے ہیں, بہت زیادہ پاپولر ہیں اور آبویسلی بہت مہنگے ہیں اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں بار بار وہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنا کھانا اچھا رکھیں گے تو آپ کو ان سپلیمنٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. مثال کے طور پر میں کولیجن کا ایگزامپل دوں گی جو کہ بہت زیادہ آج کل پاپولر ہے. کولیجن کیا ہے؟ کولیجن ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے ہماری اسکن میں, ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ گولیوں میں ڈال رہے ہیں, آپ کھائیں تو آپ کی اچھی ہو جائے. کوئی ایسی ریسرچ نہیں بتاتی کہ آپ وہ کھائیں گے تو وہ چینج ہو جائے گی, کھانا چینج ہو جائے گا آپ کی اسکن کو امپروو کرنے کے لیے. بیسٹ یہ ہے کہ کولیجن کس چیز میں ہوتا ہے؟ پروٹین میں. وہی جو میں نے ابھی پروٹین کی بات کی, تو آپ دالیں کھائیں, انڈے کھائیں. اور کولیجن بنتا کیسے ہے؟ وٹامن سی سے. تو وٹامن سی کا بھی استعمال کریں. تو وٹامن سی کیا؟ لیمو کھائیں. اچھا اور کچھ نہیں, آلو کھائیں, آلو میں بہت زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے. یہ شملہ مرچ کھائیں. اس کے علاوہ کینو, مالٹا. تو ایک طرف تو پروٹین کھا رہے ہیں اور ایک کولیجن کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یہ لیمو وغیرہ لے رہے ہیں. تو ہمیں کسی قسم کی گولیوں کی ضرورت نہیں ہے, سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. چلیں یہ تو آپ نے اچھی بات بتا دی کہ گولیوں کی ضرورت نہیں ہے, کھانے پینے کا ذرا دھیان رکھیں. وہی بات ہے مائنڈ فل ایٹنگ جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. جو کھائیں اور پھر جو کھائیں اس پر شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے جو ہے وہ خود بخود اندر انسان کے ایک اطمینان ہوتا ہے, اور چہرے پر جو اطمینان جھلکتا ہے تو چہرہ اچھا لگتا ہے. بالکل یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے, نیند کی بات ہے, پانی کی بات ہے, اسٹریس کی بات ہے, جیسے آپ نے کہا اطمینان کی بات ہے. جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے اور اس طرح سے آپ کی اسکن بھی پھر اچھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل اس پر بھی بات کرتے ہیں. اچھا شائستہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بات کی آپ نے مسجد
کے حوالے سے, کاموں کے حوالے سے, یہ پورا جو پینڈیمک کا ٹائم گزرا ہے اور اب پھر وہی دیکھتے ہیں ہم دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں اور پھر وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں اپنے ارد گرد سوسائٹی میں, لوگوں میں کن مسائل کا لوگ سامنا کر رہے ہیں, کون سے پرابلمس ہیں جو فیس کر رہے ہیں؟ پرابلم یہی ہے کہ جو ہمارا بڑا ہے وہ کافی ہارڈ ہٹ ہوا تھا, تو جب شروع ہم نے کیا تب بھی 500 تک فیملیز تھی, اور اب بھی سچویشن ٹھیک ہوئی ہے تو ابھی بھی ہم وہی ڈلیوری کر رہے ہیں. تو فائنینشلی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں فائنینشلی بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے. کافی فوڈ بینکس ہے جو نیو ہیم میں چل رہے ہیں, پر آئی تھنک نیڈ ابھی بھی ادھر ہی ہے, کیونکہ ابھی فلی لوگ واپس نہیں گئے ہیں یا کوئی تو واپس گئے ہی نہیں ہے, تو کافی لاس ان کا ہو گیا ہے. بیچارے اسٹوڈنٹس اسٹک ہو گئے ہیں, تو نیڈ ابھی بھی بہت زیادہ. وہی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اپنے پیارے جو ہیں اس سے متاثر ہوئے, کچھ کے دنیا سے چلے گئے, جابس ختم ہو گئیں, کچھ لوگ ورک فرام ہوم کر رہے, بہت سارے مسائل ہیں جس میں, اور کھانا پینا انسان کی جو غذا ہوتی ہے بیسک آپ کی نیڈ ہے, اور اس کے لیے بھی ایسا حال ہو گیا ہے کہ لوگ نہیں افورڈ کر پاتے نا, تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سسٹر سعیدہ, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ارد گرد آپ کے, خصوصاً آپ کے باروں میں اور اوور آل آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں آپ کن پرابلمس کو دیکھتی ہیں کہ جو بڑھ رہے ہیں اس سے, اس وبا کے بعد سے؟ جیسے فائنینشیل ایک بہت میجر پرابلم ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نیسیسٹی, کھانا تو ایک نیسیسٹی ہوتی ہے, گھر ایک نیسیسٹی ہوتی ہے, تو لوگوں کو رینٹ پے کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ملتا, تو پھر وہ ان کو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے ہم بچوں کو لے کے, ہم فیملی کو لے کے کہاں جائیں. تو اس سے ناٹ اونلی دیٹ, ویسے بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے پرابلمز ہوئے ہیں, تو بیکاز آف دوز ریزنس, اور اپنے کتنے قریب کے لوگ بھی گزر گئے ہیں, تو پھر اس سے بھی آئی تھنک مینٹلی بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے لوگوں کو, کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں سب ہم لوگ جو بھی سنتے ہیں ہر نیگیٹو نیوز ہی سنتے رہتے ہیں. جب نیوز چینل آن کریں تو بس صرف کووڈ کا ہی چلتا رہتا ہے, ادھر یہاں پہ یا پھر دنیا بھر میں, تو ہر جگہ, اور اتنا انفارمیشن ہم اب لے رہے ہیں کہ آئی تھنک مینٹلی بہت ہی زیادہ لوگ ابھی افیکٹڈ ہیں. ادھر وہ شاید خود ریئلائز نہیں کر پاتے کہ وہ کتنے اسٹریسڈ ہوتے ہیں, یا تھوڑے لوگ سمجھ پاتے ہیں, اینڈ اس لیے آئی فیل کہ جو ہم کرتے ہیں اٹ ریئلی ہیلپس, بہت اس سے مدد ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے, ہم جو بھی کریں صرف اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. تو جب ہم ایک دوسرے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, جب اللہ کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ایک سکون ملتا ہے. اور ملتا ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سسٹر شائستہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں مل پاتا, اور اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں وہ, ان کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں, تو والنٹیئر ورک کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کیسے ٹائم نکالا جائے, کیسے ہم اپنے بہت سارے کاموں کے اندر ایک اس کے لیے بھی وقت نکالیں؟ آئی تھنک دا کی فار دس از, سب سے زیادہ آپ کو نا ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, تو اپنے تھوڑے سے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے اور روٹین بنانی پڑتی ہے. یہ پاسبل ہے کیونکہ میں بہت بزی, لائک اپنے بچوں, میرے ماشاءاللہ 4 ہیں, پر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں یہ کروں گی, تو میں نے یہ کیا. سو ٹائم مینجمنٹ کو روٹین پلان کر کے اس کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے اگر آپ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے شائستہ, ہم بریک کے بعد آئیں گے تو اور مزید اس پر بات کریں گے ٹائم مینجمنٹ پر, والنٹیئر ورک کے حوالے سے. سسٹر فریحہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون سی چیزیں جن سے ہم ایوائڈ کریں کہ جو اسکن پر اچھے اثرات نہیں ڈالتی؟ دیکھیں, سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور انٹر لنکڈ ہیں. جیسے میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہی بتا رہی ہوں کہ تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں, میٹھی چیزیں کم کھائیں, وزن کے لیے, ہیلتھ پرپزز کے لیے. تو ہماری اسکن کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں, کیونکہ جب ہم آئل کھاتے ہیں تو لوگوں کے آؤٹ بریکس ہو جاتے ہیں اسکن پہ. اس کے علاوہ میٹھی چیزوں کا بھی کہتے ہیں کہ جب, بیکاز میٹھی چیزیں ہائی جی آئی ہوتے ہیں, ہائی ان کا جی آئی انڈیکس جس کو کہتے ہیں وہ ہائی ہوتا ہے, گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے, اور وہ کچھ ایسے ہارمونس کو اسٹیمیولیٹ کرتا ہے ہماری باڈی میں کہ ان ہارمونس کی وجہ سے ہماری اسکن آئلی ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور جب ہماری اسکن آئلی ہوگی اس پہ ایکنی اور اس پہ دانے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو میٹھی چیزیں کھانا کم اور آئلی چیزیں کھانا کم. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اچھا چلیں, ایک سوال آ گیا ہے ہمارے اسٹوڈیو سے, اور وہ یہ سوال ہے کہ بھائی جو لوگ پورا سال نہیں کھاتے انہیں تو آپ پرمیشن دیں نا کھانے کی. بالکل بالکل وہی والی بات ہے, سب کو اپنے آپ کو پرمیشن دینی ہے. ہر کسی نے ڈیسائیڈ خود سے کرنا ہے کہ میں نے اپنی اسکن کے لیے اور اپنے لیے کیا کرنا ہے. یا تو آپ کہیں کہ یار چھوڑو کھا لیتی ہوں ایک ہفتے مہینہ, اگر اسکن خراب بھی ہوگی تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن پھر بعد میں اس کو ٹھیک بھی کرنا ہو. تو بالکل آپ کی مرضی ہے, آپ کی اسکن ہے, جس طرح سے آپ سب کرنا چاہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو. یہ تو آپ نے بڑی آسانی کر دی, ساری مرضی پر ہی چھوڑ دیا. آپ کا لاسٹ میسج کیا ہے فریحہ؟ ڈال دیتی ہوں, آپ لوگوں پہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہوں, کیونکہ ہم انسان ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہم اپنے ڈیسیجنز کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم اوروں سے پوچھتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور آپ پھر وہی کریں. ٹھیک ہے فریحہ, بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, اب آپ کی مرضی ہے, آپ کو ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں اسکن کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, اور ہمیں اپنی ڈائٹ میں رمضان میں اسپیشلی کن چیزوں کو شامل کرنا چاہیے. اب یہ آپ کی مرضی ہے. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد پھر آ کے بات کرتے ہیں. ہم صحت مند زندگی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اس رمضان میں خصوصاً, اور ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہے ہماری گیسٹ فریحہ جے, جن سے ہم نے ڈائٹ کے اوپر بات کی. آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات جو آتے ہیں وہ ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں. آج ہم اسپیشلی یہاں پہ جو اور گیسٹ موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں فیونرل اینڈ سروسز اینڈ فوڈ بینک کے حوالے سے. مساجد میں جو آج کل کوشش کی جا رہی ہے, خصوصاً جس مسجد سے ان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں بات کر رہے ہیں. ان کا کیا کردار ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے, کیا اس سروس کے تحت کیا کام ہو رہا ہے, لوگوں کو کیا نیڈز ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں, یا اپنا کوئی اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا. آدھے سے زیادہ رمضان جو ہے وہ گزر گیا ہے, اور جو وقت باقی ہے اس میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنائیں عبادات کرنا, اور ان عبادات کو قبول کریں, اور ہمارے ارد گرد دنیا میں جو مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر رہے ہیں, ان پریشانیوں میں لوگوں کے لیے آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کریں. اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہوئے جب دوسروں کے لیے دعا کی جاتی ہے تو دل کو بھی اطمینان ملتا ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں. جی سسٹر شائستہ, ہم یہاں پر بات کر رہے تھے فوڈ بینک پر, اور یہ کہ کیا کام آپ لوگ اس کے تحت کرتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے لوگوں کے پاس, بات چیت بھی ہوتی ہوگی مختلف ڈفرینٹ فیملیز کے ساتھ, کیسے ایکسپیرینسز آپ کو ہوئے؟ یہ میں سوچتی ہوں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے میرے لیے, کیونکہ جن کو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں موسٹلی وہ نان مسلمس تھے. تو میں فیل کرتی تھی کہ مجھے کوئی امپیکٹ چھوڑنا چاہیے کہ ہم مسلمس کیا امپیکٹ اور کیسے فرنٹ لائن میں آئے ہیں اس سچویشن میں. تو ان کے ساتھ ان سے بات ہم کرتے تھے, کیسے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں, کوئی آپ کو وزٹ کرنے آئے ہیں. تو جب بات ہوتی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ ان کا اونلی ویک کا وزٹ تھی میں. تو مجھے بہت فیل اسپیشل ہوتا تھا کہ میں نے کوئی امپیکٹ چھوڑا ہے ان کے لیے. تو وہ بہت خوش ہوتے تھے مجھ سے ملنا. ایوری ویک وہ لک فارورڈ ٹو کرتے تھے کہ میں ان سے ملنے جا رہی ہوں. تو ہم صرف فوڈ یہ نہیں ان کو ڈراپ کرتے تھے, ان کو ہیومینٹی سوچ کے ان کے ساتھ باتیں, کنیکشن بنانا, انہیں اپریشیٹ کرنا, اور وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ اپنا اس کرٹیکل سچویشن میں اسٹل فرنٹ لائن میں کام کر رہے ہو, ہمیں یاد کر رہے ہو. ہم بوڑھے ہیں, ہم پہنچ نہیں سکتے, تو انہیں فیل کرانا کہ آپ بھی اتنے ہی اسپیشل ہو جسٹ بیکاز آپ ہماری طرف نہیں آ سکتے. تو یہ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے ڈلیوریز میں. زبردست, بڑی اچھی آپ نے بات بتائی. اور جو یہ بات کر رہی ہیں سیدہ, میں سوچ رہی تھی کہ پینڈیمک کا ایک جو بہت خوفناک سا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تنہا ہو گئے ہیں, تنہائی ہے, لونلینس بہت زیادہ ہے, اور جو ایجڈ لوگ ہیں ان سے عموماً بچے بھی ان کا نہیں مل پا رہے. اسی طرح جو لوگ جن کی جابس ختم ہو گئی ہیں, جن کے ملنے جلنے والے اتنے کم ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات بتائی شائستہ نے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک کنیکشن بھی آپ کا بنتا ہے, اور آپ کسی کے لیے تھوڑی دیر کا سن لیں, کسی کی بات کسی سے کر لیں,
آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے بھی ویسے جیسے جب ہم جاتے تھے فوڈ ڈلیوریز کے لیے تو جیسے شائستہ نے بتایا وہ اتنے خوش ہوتے تھے دیکھ کے کہ دے یوز ٹو ریئلی اپریشیٹ کہ آپ ہمارے لیے یہ لا کے مطلب ہر ہفتے ہمیں لا کے آپ دے رہے ہیں. بس ہمیں دیکھ کے ہی وہ ان کے شکل پہ ایک مسکراہٹ ایک خوشی دکھتی تھی جس سے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی جیسے تھوڑی باتیں کر لیتے تھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ وہ جن کو بھی ہم ڈلیور کرتے ہیں موسٹلی وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتے, ان کے ہی بچوں سے مل نہیں پاتے, تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے بچوں جیسے ان سے باتیں کرتے ہیں, جب ان کے ہیلتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. اینڈ دے ریئلی اپریشیٹ, کیونکہ شاید انہوں نے بھی مسلم ویمن کو اتنا نہیں دیکھا ہوگا ایسے کام کرتے ہوئے, تو انیشلی تھوڑے سے وہ آئی تھنک تھوڑا سا شاید شوق رہا ہوگا, جو شاید وہ اتنا آبویس نہیں دکھاتے. لیکن جیسے جاتے جاتے ہم نے ایوری ویک ان کو جب ڈلیور کرنا شروع کیا تو دے گاٹ یوزڈ ٹو سیئنگ اس, اینڈ وہ اٹس آئی تھنک ہم ایک ریپرزنٹیشن بن جاتے ہیں. تو بالکل ناظرین, یہاں پر ہم بات کریں یہ انسپریشنز ہیں ہمارے لیے یہ خواتین کے جو ہماری طرح کی خواتین ہیں, ان کے گھر, ان کے فیملیز, ان کی اور کمٹمنٹس اور بہت ساری اور سرگرمیاں جس میں ہر ایک ہی انوالو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے ان کا جو جذبہ ہے وہ قابل تحسین ہے, ہمارے لیے بھی انسپریشن ہے. اور ساتھ میں ہم بہت دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہم بس کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ کرنے کے لیے اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں, بہت سارے والنٹیئر ورک ایسا ہے کہ جس میں ہم خود کو انگیج کر سکتے ہیں, آگے لے کر آ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اپنے کمفرٹ زون سے, جن چیزوں کے ہم عادی ہیں, جس ماحول میں, جن کاموں کو, جن عادات کے, ان سے تھوڑا سا باہر نکل کے کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیریں. آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے کسی کام میں شریک ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ متاثر ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو آپ بھی ہمارے پروگرام میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اچھا, میں دیکھتی ہوں شائستہ یہ کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ہمیں ہماری لائف میں, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, اور یعنی ڈفرینٹ فوڈ ہیں, پھر بچے فرمائش کرتے ہیں کہ یہ بنانا ہے, وہ بنانا ہے. اس میں ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی, آپ کا دسترخوان بھرا ہوا ہے, اور دوسری طرف ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو یعنی وہ اپنی پسند سے نہیں کھانا چوز کروا رہے کہ اچھا یہ کھانا ہے تو یہ منگا لیں, وہ کھانا ہے تو وہ منگا لیں. ان کے لیے جو ہے وہ یہ کہ کچھ بھی مل جائے, اب ان کا پیٹ بھر جائے. یہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جس سے واقعی ہمیں دوسروں کا احساس ہونا چاہیے. میں نے اس سے یہ سیکھا کہ جب میں ڈلیوریز کر کے گھر جاتی تھی تو اپنے گھر دیکھتی تھی تو الحمدللہ اتنا کچھ بنانے کو تھا, تو میں اپنے بچوں کو یہی سکھاتی تھی گھر جا کے کہ جہاں میں دیکھ کے آئی ہوں, جو ہم نے ان کو دیا ہے وہی ان کے لیے اویلیبل ہے, اور تم دیکھو کہ اللہ نے کتنا تمہیں بخشا ہوا ہے, کتنا دیا ہوا ہے, اور ہم سٹل اتنے گریٹفل نہیں ہوتے. انسان بھول جاتا ہے گریٹفل ہونا. تو گریٹفل ہونا آپ کو میں آپ کو اپنے بچوں کو بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی آؤ میرے ساتھ ڈلیوری کرو, دیکھو کہ جیسے ہم ان کو دیتے ہیں کیا دیتے ہیں, اور وہ اس کے لیے بھی وہ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, تھینکفل ہیں. تو اس سے بہت سیکھا میں نے, اور بچوں کو بھی ایسے ہی سکھایا, اور انہوں نے بھی فیل کیا کہ جو آپ فرنٹ لائن پہ کر رہے ہو کتنے ہم فارچونیٹ ہیں. سو الحمدللہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور سسٹر سعیدہ آپ بھی اگری کریں گے کہ دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے جب ہم بس اپنی ہی خوشیوں میں اور اپنے ہی زندگی کے مزوں میں لگے رہتے ہیں, اور جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو آپ کا دل کے اندر نرمی بھی آتی ہے, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس سے نکل کر آ کے لوگوں کی مدد کریں. جی صحیح بات کہی آپ نے. جیسے ہم یوزلی جب رہتے ہیں تو ہمارے ہی لوگوں میں جب رہتے ہیں تو ہم ہمارے سے اوپر لوگوں کو ہی دیکھتے ہیں. ہمیں کبھی ایسا چانس نہیں ملتا کہ لیکن ہم ہمارے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں. لیکن جب ہم یہاں پہ کمیونٹی میں جاتے ہیں, جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے سرکل سے باہر ہیں, جب ان سے ملتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے, تو تب اور زیادہ ہمیں
تب ایک گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ آتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس سچی میں ہے. تو وہ ہمیں باہر ہمارے سرکل سے باہر نکل کے جب ہم دیکھیں گے تبھی یہ سب ہمیں سمجھ آئے گا. بالکل سمجھ آئے گا. آپ نے بات کی کہ جیسے بحیثیت مسلمان بھی لوگ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ اچھا مسلمان خواتین بھی ان چیزوں میں خود کو انگیج کریں گی, آگے آئیں گی. ایک عمومی کانسیپٹ تو یہی ہے کہ نہیں مسلمان خواتین بس گھر میں ہی ہوتی ہیں اور اپنے ہی اس میں لگی رہتی ہیں کاموں میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں نان مسلمس بھی ہیں, تو کتنی بڑھ جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اسلام کا بہترین میسج. بالکل الحمدللہ مجھے یہ بہت فیل ہوا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا ہے تو جن کو ہم ڈلیور کرتے ہیں وہ مینلی نان مسلم تھے. تو جو امپیکٹ اور جو امپریشن اسلام کا میڈیا میں دکھایا جاتا ہے, یہ امپیکٹ جو ہم مسجد سے کر رہے تھے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. تو الحمدللہ وہ ان لوگوں نے دیکھا ہے اینڈ اتنے وہ گریٹفل تھے کہ کئیوں نے کہا ہے کہ آپ عورت ہو اور اتنے ڈینجر زون میں آپ ہمیں ڈلیور کر رہے ہو. اینڈ آئی سیڈ اٹس اباؤٹ ہیومینٹی, کہ ہم فیل کر رہے ہیں اور جو آپ سوچتے ہو یا دیکھتے ہو اس سے ڈفرینٹ ہم آپ کو میسج دے رہے ہیں. دعویٰ یہی ہے, یہ نہیں کہ کسی کو کنورٹ کرنا, دعویٰ یہی ہے کہ آپ ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہو, انہیں بتا رہے ہو, دکھا رہے ہو سائلنٹ سے ہی, فوڈ ڈلیوری سے ہی کہ کیا اسلام کہتا ہے. بالکل. ناظرین یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ دعوت کا کام کرنا, اسلام کا میسج پہنچانا خدمت کے ذریعے سے, یہ جو ایک ہیومینٹی کا ایک آپ کے اندر ایک جذبہ ہو کہ انسان جو موجود ہیں کسی بھی نسل سے ہوں, کسی بھی مذہب سے ہوں, جو انسان ہے اور مدد کا مستحق ہے یا کوئی ضرورت اس کو ہے تو اس کی طرف ہمدردی کی نظر اس کی طرف ڈالنا, اس کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا. اور خواہشات تو بہت سارے ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی, ہم کہتے بھی ہیں کہ اچھا مدد کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہے, خود ہی سوچنا ہے کہ کہاں پر ہماری ضرورت ہے, کہاں پر ہم جو ہے وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کہاں پر ہم والنٹیئر ورک کر سکتے ہیں. اور جو خوشیاں ہم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں نا, ہمیں اچھا لگتا ہے ہم مسکرائیں, ہم اچھے لگیں, اسی طرح دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے, ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کہاں کہاں راستے کھلے ہوئے ہیں جہاں پر ہم اپنا ذہن لگا سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے, یہ جو خواتین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو سسٹرز, اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جو لوکل مسجد ہے اس کے ساتھ یہ ایفیلیٹ ہوئیں, انہوں نے فوڈ بینک میں اپنا حصہ ڈالا, فیونرل سروسز میں, اور اتنے مشکل وقت میں کہ جس وقت میں ہر ایک پریشان ہے, ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی متاثر تھا یا کسی کی خاندان میں دوستوں میں کوئی دنیا سے چلا گیا اس وبا سے متاثر ہو کے, اس ٹائم پر اپنی فیلنگز ہے, اپنی جو اداسی ہے, اپنی جو پرابلمز ہیں, ان کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین آگے بڑھیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا. ہمارے لیے یہ بڑی انسپریشن ہے. اچھا ساتھ میں اب میں بات کروں گی رمضان کی بھی. اچھا رمضان کا ہاف سے زیادہ حصہ گزر گیا ہے, آپ کو کیسے لگا یہ رمضان پچھلے رمضان کے مقابلے میں؟ پچھلا تو لاک ڈاؤن میں ہی گزرا, اس دفعہ کیا آپ کی فیلنگس تھی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ ابھی تو تھوڑا سا لاسٹ ایئر سے بہتر ہے, ریلیکسڈ ہے. ابھی بچے بھی اسکول واپس جانا شروع ہو گئے, تو کافی ڈفرینٹ ہے اس دفعہ لاسٹ ایئر سے. لاسٹ ایئر ہم جیسے فیملی مل کے عبادت کر لیتے تھے, تو اس بار اب ہم وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جب بھی بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر ہم مل کے وہ عبادت کریں یا قرآن پڑھیں. تو اور آپ کو یاد ہوگا شائستہ کہ لاسٹ ایئر ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جب سب کچھ بند تھا, ہم گھر میں ایون تراویح اور نمازیں بھی گھر میں ہی پڑھی جا رہی تھی, تو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اس رمضان کو یاد کریں گے. بالکل, اور ہمیشہ یاد آئے گا. میرے گھر میں پہلی دفعہ مسجد بنی لاسٹ ایئر, بچوں نے بنائی, ہم نے تراویاں کٹھی پڑھی, ہم نے قرآن کٹھا پڑھا, روٹین تھی, لاک ڈاؤن کی کوئی سٹریس نہیں, بچوں کے لیے اٹھنا ہے, تو بیسٹ ایکسپیرینس تھا. اور کنیکشن, ایک دوسرے کی ویلیو فیل کرنا, یہ پینڈیمک نے ڈیفینیٹلی ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرو, چیزوں کو نہیں اپریشیٹ کرو. تو کوالٹی ٹائم, بونڈنگ, سارا کچھ ہوا ہے, عبادت پراپر ہوئی ہے,
بچوں نے مو روزے رکھے ہیں, ظاہر ہے اسکول نہیں تھے, تو الحمدللہ بہت اچھا مزیدار گزرا تھا پچھلا رمضان. بہرحال ان لوگوں کے لیے تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جن کے گھر سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا, یا جن کا رمضان جو ہے وہ کووڈ سے متاثر ہوئے, بڑا تکلیف دہ ٹائم گزرا, ان کے لیے بہرحال یہ مشکل ہے. لیکن جن لوگوں کا اچھا گزرا, جو گھر میں رہے اور مختلف اپنی چیزوں کو اپنے آپ کو مینیج کیا, ان کے لیے بڑی اچھی خوشگوار یہ یاد تھی. آپ کو کیا لگتا ہے سیدہ, جو اتنا وقت گزرا ہے پچھلے سال کا, جس کا ہم نے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں تصور کیا تھا کہ ایسے دنیا رک جائے گی اور ہر چیز بالکل چینج ہو جائے گی, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا تبدیلیاں آپ محسوس کر رہی ہیں جو اس پینڈیمک کی وجہ سے ہماری سوشل لائف میں آ گئی ہیں, ہماری زندگی میں آ گئی ہیں؟ سوشل لائف میں اب آئی تھنک ہم ایک دوسرے کا ویلیو زیادہ کرتے ہیں, تو ہم نے کبھی لائف میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, ان کو مل نہیں سکتے, تو ہم کتنا گرانٹیڈ لے لیتے تھے ایک دوستوں سے ملنا, فیملی ممبر سے ملنا. اور اس میں آئی تھنک پینڈیمک میں ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ ہم کتنا مس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ کرنا. آئی تھنک اٹ از سو ویلیوبل, جو آئی تھنک سب سے زیادہ آئی تھنک ہمیں بہت افیکٹ ہوا ہے. یہ کہیں کہ جو چیزیں ہم بس وہی آپ نے کہا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ملنا, باتیں کرنا, ادھر ادھر جانا آنا, لیکن اب وہ چیزیں کہ جو نارمل چیزیں تھیں پہلے, جو نارمل ہمارے روٹین تھا, اس کو بھی سوچ کے کرنا پڑتا ہے. اور یعنی اس کی ابھی تک بھی یہ کہ عادت آہستہ آہستہ ہاں جی بالکل امپیکٹ ابھی بھی رہ گیا ہے. اور ابھی بھی میں ایون دو اسکول کھل گئے ہیں, میں اسٹل کوشش کر رہی ہوں کہ وہ جو بانڈنگ ہے وہ اسٹل رہے, عبادت اکٹھی کریں, ٹائم اسپینڈ اکٹھا کریں, کھانا پینا اکٹھا ہوئے, کیونکہ ٹیکنالوجی سارا کچھ بن گئی تھی. ایون دو اب بھی وہی ہے کیونکہ کافی کچھ آن لائن چلا گیا ہے, پر ٹائم کو ویلیو دیں اور ایک دوسرے کو ویلیو دیں. بالکل. آپ دونوں جیسے مسجد کے بھی کاموں میں انوالو ہیں, تو کیا چیز بہت زیادہ مس کر رہی ہیں جو آپ اب نہیں جیسے جا پاتے مسجد میں؟ اور مسجد میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے تھے, تو ہمارے مسجد میں الحمدللہ یہ تھا کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے, بہت سارے دوسرے ایکٹیویٹیز بھی ہوتے تھے, کمیونٹی ورک ہوتا تھا. تو اب ہم وہ بہت زیادہ مس کرتے کیونکہ ہم پورا ہفتہ بزی رہتے تھے اس کے پلاننگ میں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, تو ہم بزی رہتے تھے. اب جب سڈنلی اتنا زیادہ ہمیں ٹائم ملنا شروع ہوا اور ہم گھر پہ رہنا شروع, تو ہم وہ بہت زیادہ مس کرنے لگے. بالکل. اور میں تو ایک چیز بہت ہی مس کر رہی ہوں, وہ جو رمضان میں ایک ہوتا تھا نا مسجد میں افطاری جو ہے لے کے خواتین بچے فیملیز آ جایا کرتی تھی اور مل کے بیٹھتے تھے, اور وہ بیٹھنے کے بعد جو آپس میں بات چیت ہوتی تھی, روٹین ڈسکس ہوتا تھا, اور قرآن میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈسکس ہوا کرتا تھا, اور عبادت بھی ساتھ کرنے کا ایک بڑا اپنا صحیح بات کہی آپ نے. جیسے ایک عبادت بھی جب ہم قرآن کو ہم جب ڈسکس کرتے تھے, اس کے بارے میں جب پڑھتے تھے, جو ساتھ مل کر پڑھنے کا ایک جو ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اب ہم نے دوسرا ایک وے لیا ہے, آن لائن اب سب چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن ایز ٹائم چینج ہمیں بھی چینج کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ جو ایک مل کر جو کرنا ہوتا ہے وہ ابھی بھی ہم مس کرتے ہیں, اور ابھی بھی ہم وش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے جب ہم واپس سب ملیں اور بس باتیں ہوں, اور ہم جو پہلے کرتے تھے ہم ابھی بھی وہ کر سکیں. بالکل شائستہ, ایسا ہی ہے دنیا, اور صرف یہاں پر ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہم کہیں گے کہ ہر طرف ایک ہی جیسی سچویشن ہے. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں خصوصاً جو بہت زیادہ بری اس وقت صورتحال ہے, تو دل بہت پریشان ہوتا ہے. اور یعنی ہم سوچتے ہیں آپ کا تعلق انڈیا سے بھی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ ہے نا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے, کہ جب ایک جسم کا کوئی حصہ دکھتا ہے تو دوسرا حصہ بھی دکھتا ہے. تو بہت سارے ہمارے آپ کی اپنی فیملیز جو ہیں اس کے لوگ انڈیا میں ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان بھی بہت زیادہ ہوں گی. اور وہی بات جو یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو کوئی انسان, جو ہیومینٹی ہے اس کا جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اور ہمارے جو پہلے کورسز تھے جو ہم مسجد میں کرتے تھے, پھر ہم نے آن لائن کر دیے, تو ہم نے مینٹل ویلتھ کو بھی دیکھا, مینٹل ہیلتھ کو بھی دیکھا, تو اب اسپرچل اپ لفٹ دیا سسٹرز کو, کمیونٹی کو, جو فٹنس کلاسز جو ہم رن کرتے تھے کمیونٹی کے لیے,
ایکچولی وہ بھی مسجد میں ہی ہوتی تھی, تو اب وہ آن لائن کی. جی یہ بڑی دلچسپ چیز ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے. ہاں جی, تو وہ ہماری جو نیو ہیم ہے اس کے ساتھ سپورٹ ہوتی تھی ہماری کونسل کے ساتھ, تو ایوری ویک سسٹرز کے لیے کہ وہ مسجد میں ہی ہے, میوزک وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا, پر فٹنس کلاس ہوتی تھی کہ سسٹرز اپنے آپ کو فٹ رکھیں, تو وہ ہم مسجد میں رن کرتے تھے. پر جب یہ پینڈیمک ہوا انہوں نے نوٹس کیا کہ اس کی تو اب اور زیادہ ضرورت ہے, وہ بھی آن لائن چلی گئی, پر لیکن ہم نے سسٹرز کو سٹل کنیکٹڈ رکھا. یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو سرگرمیاں آپ کی ہوتی تھیں آپ نے ان کو ختم نہیں کیا, بلکہ ان کو آپ نے اب آن لائن شروع کیا. آن لائن ان کے لیے تھوڑا اسٹرینج تھا, آن لائن جانا تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا, پر نیو چینج ایسے ہی آیا, پر اب سسٹرز اڈیپٹ ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی مسجد میں, پر فی الحال ایوری تھنگ آن لائن اسٹل جا رہا ہے. بالکل سیدہ, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی وہ لوگ, وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو ہوں, تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ میں خود ہی آئی ایم جسٹ اے نارمل پرسن, ہم سبھی جیسے سب ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں, ایسے کوئی اسپیشل انسان نہیں ہے ہم, لیکن اگر ہم چاہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ہمارے کمیونٹی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ ہمیں بس تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھنا ہے کہ ہم کیسے مدد کریں, تو ہم ریچ آؤٹ کریں, ہم فائنڈ آؤٹ کریں, اور ہماری جو بھی کیپیبلٹی ہے ہم اس کا یوز کریں اور لوگوں تک پہنچیں. جی بالکل, جیسے میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے اپنا کہ آپ میں سے جس کو ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ جا کے فوڈ ڈلیور کر کے آئے, اور جس کے پاس وقت ہے وہ اپنا ٹائم لگائے کہ وہ فوڈ بیگس جو ہے بنائے, جس کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, وہ ڈونیشنز دے. بالکل جی, جیسے عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں شاید یہ نہیں کرنا آتا, ہم کیسے جا کے لوگوں کے ساتھ مدد کریں, ہم کیسے باہر نکلیں. ہر کسی کے لیے اوبیسلی سچویشنز الگ ہوں گی, تو ہم جیسے اگر آپ کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو آپ کھانا بنا کے ڈونیٹ کر دیں, یا پھر آپ پیسے اگر آپ فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ ویسے ہیلپ کرا دیں لوگوں کی, یا پھر آپ کے بچے بڑے ہیں, ہم بچوں کو بھی, اگر ہمارے جیسے یوتھ ورک بچے ہیں ان کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں. جب میں جاتی ہوں فوڈ ڈلیوریز کے لیے تو میری چھوٹی سی بیٹی ہے, تو وہ اس کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں, تو ویسے ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی سمجھا سکیں کہ کمیونٹی میں ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں بچوں کے دماغ میں بھی جب وہ دیکھتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی میں سوچتی ہوں کہ آپ ماں اسپیشلی رول ماڈل ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, تو اگر آپ کے بچے آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایسے مسجد میں کمیونٹی میں انوالو ہیں, والنٹری کام کر رہی ہیں, پر ریوارڈ آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے, کیونکہ میرے بچے پہلے کہتے تھے آپ کی تو ویجز نہیں ہے, میں نے کہا میری ویجز ہوئیں گی ہیئر آفٹر, جو مجھے زیادہ ریوارڈنگ ہے, جو مجھے چاہیے. تو آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں, تو یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کریں, روٹین رکھیں. دیکھیں ہمارا فوڈ بینک نہیں ہے, دیر سو مینی ادر فوڈ بینکس جس میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ فرنٹ لائن پہ ہی جائیں, آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں, جیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے ہمارا ہوا, ہم نے دیکھا کون سی سسٹرز ڈرائیو کرتی ہیں, کون سی گھر سے ڈراپ کر سکتی ہیں, اس لحاظ سے دیکھا. سو آپ کچھ بھی انوالو ہو سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ آئیں فرنٹ لائن پہ اور ایسے کریں, کسی طرح بھی آپ کا کنٹریبیوٹ چل سکتا ہے یا اپریشیٹ ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہاں پر ناظرین ہم بات کریں, اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں زندگی میں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یعنی ہم نے کچھ کیا ہے, اور کہیں پر اناؤنسمنٹ ہو اس چیز کی. لیکن یہاں پر ہم ان کوششوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا شاید کہیں کسی نیوز پیپر میں نہ پبلش ہو نام, یا کوئی سٹوری نہ سامنے آئے لوگوں کی, لیکن پیچھے رہ کر ایک مقصد کی خاطر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے انسانیت کی مدد کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, اور اللہ کے بندوں کی مدد کر کے ہی اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ خواتین جو باتیں ہم سے شیئر کر رہی ہیں ہمارے لیے بھی بڑی انسپریشن ہے. اور جیسے سیدہ آپ اگر بتانا چاہیں کہ کوئی میسج ایسا ہو جو آپ کمیونٹی کی خواتین کو دیں جس سے لوگ انسپائر ہوں اور اس کو جوائن کریں. میں تو یہی کہوں گی کہ آپ ایک قدم بڑھائیں,
آپ جسٹ وہ ایک نیت بنائیں, ایک انٹینشن کی آپ کو ہیلپ کرنی ہے, یا آپ کو کمیونٹی میں کوئی بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں یا کوئی ڈفرینس کر سکتے ہیں کمیونٹی میں, تو آپ کو بس پہلے ایک نیت کر لیں. پھر جب ہم دعا کرتے ہیں, اگر ہمیں سامنے کوئی راستہ نہیں دکھتا تو پہلے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جب ہم نیت کریں تو اللہ تو خود بخود پھر راستے بنا دیتا ہے. اور پھر اوبیسلی ہم پھر دیکھیں, ابھی تو ہم سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے, تو وی کین آلویز فائنڈ آؤٹ کہ کہاں کیا چل رہا ہے, کہاں کون سی فوڈ بینک آس پاس میں. اگر کوئی فوڈ بینک ہے, ان کو ہر ڈیفینیٹلی والنٹیئر ضرورت ہوتی ہے, تو آپ آس پاس میں ایک فوڈ بینک کے پاس کانٹیکٹ کریں, وہاں کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی مسجد سے آپ یہ بات کریں, یا فیونرل سروس میں بھی اگر فیونرل جیسے غسل کرانا نہیں آتا تو اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے بہنوں نے انہوں نے سیکھا ہے, خود سیکھ کے پھر وہ جا کے ابھی والنٹیئر کر کے وہ جا کے غسل کراتی ہیں. اصل میں بات یہ نا کہ لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں, ایک ڈر بھی ہے ہمارے اندر نا, موت کا ایک خوف ہے, اس سے ہم موت کے حوالے سے جو بھی سارا پورا ایک مراحل ہیں اس سے بھی ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ یعنی ریوارڈنگ کتنا ہے. جی ایگزیکٹلی. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری نیت ہم پیور رکھیں, کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اور اس سے ہمارا تو ریوارڈ آخرت میں ہی ہے. اور پھر لوگوں کے پھر دیٹ از جسٹ اے وے آف کہ ہم کیسے وہ. بہت شکریہ سسٹر سعیدہ اور سسٹر شائستہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئی. ناظرین آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. صحت کے حوالے سے بھی کچھ مشورے مل گئے, ساتھ میں یہ کہ ہم کمیونٹی میں اپنا رول کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بس ہم فائدہ اٹھانا چاہیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. رمضان